الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی نبیہ المجتبى المصطفى وعلی آلہ اولی الصدق والصفا واصحابہ مصابیح الدجا۔ اللہ جل شانہ اپنے کتاب مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ محترم سامعین کرام، معزز حاضرین کرام، اللہ جل شانہ کے اس ارشاد مبارک کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح معنوں میں ایمان کی دولت سے مشرف ہو جاتے ہیں اور دولت ایمان سے مشرف ہونے کے بعد اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اطوار کو مزید ایمان سے منور کر دیا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی نفوس قدسیہ کے بارے میں یہ بشارت دی ہے کہ سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو خلق خدا میں محبوب بنا دے گا، ہر دل عزیز ہونے کا شرف و اعزاز عطا فرما دے گا۔ معزز حاضرین کرام، آج دنیا میں اور مختلف ممالک میں جو اللہ کے نیک بندے خاصان خدا آرام فرما رہے ہیں، ان کو جو ہر دل عزیزی حاصل ہے، جو مخلوق خدا ان کی طرف کشاں کشاں چلی آ رہی ہے، یہ یقیناً ان کے مومن کامل اور انتہائی باکردار مسلمان ہونے کی روشن اور واضح علامت۔ معزز حاضرین کرام، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ان مقدس نفوس قدسیہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اذا حلو تمسرت البوادی اذا راہو فصار المصر بیدا۔ یہ ایسے خاصان خدا ہیں جس سرزمین پہ قدم رکھ دیا کرتے ہیں، وہ زمین رش کے صد گلستہ بن جایا کرتی ہے، وہ زمین لالازار بن جایا کرتی ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے قدم جس سرزمین سے روٹ جایا کرتے ہیں تو وہ اگرچہ پہلے بہت ہی بارونق اور بہت ہی آباد شہر رہا ہو، لیکن پھر وہ ویرانے میں تبدیل ہو جایا کرتی۔ برادران ملت اسلامیہ، معزز حاضرین کرام، یقیناً ان نفوس قدسیہ کی برکتیں ہم اور آپ لینے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے، اور ان کو یہ عظیم مقام، یہ عظیم مرتبہ اس لیے ملا ہے کہ یہ ایسے اتباع سنت کے پابند تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اتباع کا ایسا جذبہ ان کے اندر بھرا ہوا تھا کہ ان کی خلوت ہو، ان کی جلوت ہو، ان کا دن ہو، ان کی رات ہو، ان کا ایک ایک عمل ہو، ایک ایک جنبش ہو، ایک ایک حرکت ہو، آپ دیکھیں گے تو انہیں اتباع سنت کا آپ نمونہ محسوس کریں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور یہی وجہ ہے کہ اتباع سنت ہی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، ان کو یہ شرف بخشا۔ چنانچہ آپ کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ حضور فضل رحمہ رحمت اللہ تعالی علیہ اتباع سنت کے ایسے پابند تھے کہ اگر خانہ کعبہ میں کوئی اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھا کر کے کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس طریقے کا متبع سنت اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا،
آپ کے تذکرہ نگار لکھتے ہیں تو یقیناً وہ حانث نہیں ہوگا، وہ جھوٹا نہیں ہوگا، اس کی بات 100% صحیح ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، معزز حاضرین کرام، اتباع سنت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ عظیم مقام و منصب عطا فرمایا ہے، اور یہ یقیناً اتباع سنت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مکمل یہ مظہر عتم ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ذخیرِ احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جہاں پر اتباع سنت کا معاملہ آتا تھا، جہاں پر حدیث پر عمل کرنے کا معاملہ آتا تھا، تو کسی چیز کو بھی وہ اپنے خاطر میں نہیں لایا کرتے تھے۔ حضرت ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک عظیم الشان صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم الشان وہ شہر کے حاکم تھے، وہاں پر آپ گورنر تھے، وہاں پر آپ کا دربار سجا ہوا تھا، آپ کا دربار لگا ہوا تھا، آپ کے ہاتھ سے کوئی کھانے والی چیز چھوٹ کر کے گر جاتی ہے، حضرت ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین کا ذرہ برابر لحاظ نہیں کیا، اور آپ نے کھانے والی اس چیز کو اٹھا کر کے جب کھانا چاہا تو وہیں پر حاضرین میں سے کسی نے ٹوکا اور کسی نے کہا کہ امیر آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جو دیہاتی ہیں آپ دیکھیے کیسی نظروں سے آپ کی اس حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے مقام پہ ارشاد فرمایا تھا، ما کنتو لأدعا سنت نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لہذہ الدہاقین العاجب، یعنی میں ان عجمیوں کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو نہیں ترک کر سکتا۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو سنا ہے کہ اذا سقطت لقمت احدکم فلیمت عنہ ما رابہ ولا یدعہ للشیطان، تم میں سے کسی کے ہاتھ سے اگر کھانے والی چیز چھوٹ کر کے گر جائے تو یہ اس نعمت کی توہین ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ اس نعمت کا اعزاز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال شکر یہ ہے کہ آپ اس کو حقیر نہ سمجھیں، اس کو اٹھائیں، اس کے اندر اگر کوئی چیز لگ گئی ہے، گردآلود ہو گئی ہے وہ چیز، تو آپ اس کو زائل کر کے آپ اس کو کھا لیں، کیونکہ یہی اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیں اسی طریقے پر اتباع سنت کا ہمیں درس دیا ہے، اور یہی درس ہم جس عظیم ہستی کی بارگاہ میں آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہم ان کی خلوت کو دیکھ لیں، ان کی جلوت کو دیکھ لیں، ایک ایک حرکت کو دیکھ لیں، ایک ایک جنبش کو دیکھ لیں، ان کے کردار کو دیکھیں تو اتباع سنت کا ہم انہیں مکمل نمونہ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اس عظیم ہستی کے بے شمار فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں اس بارگاہ میں مزید حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے دنیا اسلام و سنیت کی عظیم ہستیاں اور اقلیم خطابت کے عظیم شہنشاہ جلوہ گر ہیں، ان کی موجودگی میں بہت زیادہ وقت لینا اب ہم لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔